الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا کم ریٹ کا لباس پہننا زہد میں شامل ہوتا ہے؟ اہم ضابطے اور مسائل۔ سوال کیا گیا ہے نمبر 1، میری بیوی لباس کے بارے میں میرے ساتھ اکثر جھگڑتی رہتی ہے کیونکہ میں بعض اوقات اپنا لباس سلائی کرتا اور اسے پیوند لگا لیتا ہوں۔ اس کا کہنا ہے کہ میں قیمتی لباس کیوں نہیں پہنتا بلکہ میں ہمیشہ سستا کپڑا خریدتا ہوں اور تقریباً لباس بوسیدہ ہی رہتا ہے، اور اکثر یہ کہتی ہے کہ اس طرح دین پر چلنے والوں کے متعلق غلط صورت سامنے آتی ہے، جبکہ میں اسے بطور زہد اور تقوی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقہ اور اسوہ پر عمل کے طور پہ کرتا ہوں۔ اور ہمیں عمر رضی اللہ عنہ کی قمیص کا قصہ نہیں بھولنا چاہیے۔ مجھے بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے، اور خاص کر جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس دور میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں زہد کے معانی کا بھی علم نہیں۔ میں نہ تو قیمتی اور مہنگی گھڑیاں پہنتا ہوں اور نہ ہی قیمتی پین اور کوئی تحفہ خریدتا ہوں، اور دوسری جانب میں بینک ملازم بھی ہوں جو تقاضا کرتا ہے کہ میں اچھا لباس پہنوں۔ آپ میری رہنمائی فرمائیں اور یہ بتلائیں کہ ہم اس کے درمیان تطبیق کیسے دیں کہ کسی صحابی جس کا نام مجھے یاد نہیں ہے، اس نے سفید لباس زیبتن کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے خوش ہوئے۔ نمبر 2، میں اچھا جوتا بھی نہیں پہنتا، اس لیے کہ مجھے یاد ہے کہ جب ایک صحابی نے اچھا اور آرام دہ جوتا پہنا تو جناب عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے سستا جوتا لینے کی نصیحت فرمائی تھی، لیکن میں ایسے کروں تو میرے پاؤں سخت ہو جائیں گے اور مجھ پر الزام لگے گا کہ میں ظاہری شکل و صورت کا اہتمام نہیں کرتا اور میں مخالف ہوں۔ اور ہم اس سلسلے میں ریاکاری جیسی چیز کے مابین کس طرح تطبیق دے سکتے ہیں، اور کیا یہ نفس کو تکلیف دینے میں شمار نہیں ہوتا؟ خاص طور پر سردیوں میں تو اپنے آپ کو گرم رکھنے کا اہتمام بھی نہیں کرتا، بلکہ مجھے سردی لگنے میں بھی کوئی معنی نہیں تاکہ مجھے فقیر اور تنگ دست لوگ یاد آئیں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، آپ کا یہ کہنا کہ میں بینک ملازم ہوں، اگر تو یہ بینک سودی ہے تو آپ کے لیے اس کی ملازمت کرنا جائز نہیں، چاہے اس بینک کا کوئی بھی کام کرتے ہوں۔ اسی ویب سائٹ پر ہم سودی بینکوں میں ملازمت کے حکم کے متعلق کئی ایک فتاوی جات نقل کر چکے ہیں کہ بینک کی ملازمت کرنا حرام ہے اور اس میں کام کرنا جائز نہیں۔ اس کی مزید تفصیلات کے لیے آپ سوال نمبر 21113 اور اسی طرح سوال نمبر 26771 کے جواب کا ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ دوم، کچھ احکام اور حقائق ایسے ہیں جن کا آپ کے لیے جاننا ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ آپ نے صحیح کیا کیا ہے اور غلط کیا کیا ہے۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہی سب سے بہتر اور اچھا طریقہ ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قسم کا لباس زیبتن کیا ہے، اور آپ باہر سے آنے والے وفد کے لیے بند سنور کر خوبصورت لباس پہنا کرتے تھے، اور اسی طرح نماز جمعہ، نماز عید کے لیے بھی، اور اس کے لیے خوبصورتی اختیار کرنا جائز ہے۔ اور جو شخص رغبت رکھے کہ اس کا لباس اچھا ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے انکار نہیں کیا اور بندوں پر اللہ کی نعمت کا اثر ظاہر کرنے کی ترغیب دلائی ہے، لیکن اس میں تواضع، انکساری اور شرعی زہد پایا جائے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ مکمل رہنمائی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اتارد تمیمی کو ایک ریشمی جبہ فروخت کرتے ہوئے دیکھا، اور وہ شخص بادشاہوں کے پاس جایا کرتا تھا اور ان سے تحفے حاصل کیا کرتا تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے عطارد کو بازار میں ایک ریشمی جبہ فروخت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اگر آپ اسے خرید لیں اور جب عرب کے وفود آپ کے پاس آئیں تو زیبتن کیا کریں اور جمعہ والے دن پہن لیا کریں، اور ایک روایت میں عید والے دن کے الفاظ ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ریشم وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 846، صحیح مسلم حدیث نمبر 2068۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمعہ کے روز منبر پر فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے اگر کوئی شخص جمعہ والے دن کے لیے اپنے کام کاج کے لباس کے علاوہ کوئی اور لباس خرید لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1095، اور علامہ بوصیری رحمہ اللہ نے اور اسی طرح علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح ابن ماجہ میں صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے شاہد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے قول کہ آپ اس جبہ سے وفود اور جمعہ اور عید کے روز خوبصورتی حاصل کریں، اس سے انکار نہیں کیا بلکہ اسے برقرار رکھا ہے، بلکہ انکار اس کا کیا ہے کہ یہ ریشم کا ہے اس لیے جائز نہیں ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پر وفود کے لیے خوبصورتی اختیار کرنے کا باب باندھا ہے۔
حافظ ابن حجر रहमहुल्लाह कहते हैं इस हदीस की बाब से मुनासबत में जनाब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ये कौल है, आप इससे वफूद के लिए खूबसूरती हासिल किया करें। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बरकरार रखा और इनकार नहीं किया। रेफरेंस के लिए देखिए फ़तहुल बारी जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 501। और बदरुद्दीन अल आइनी रहमहुल्लाह कहते हैं बाब से मुताबकत यानी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जो बाब बांधा है उसकी मुनासबत और मुताबकत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कौल से समझ आती है, क्योंकि वफूद के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरती इख्तियार करना आदत थी, इसलिए कि इसमें दीन इस्लाम की इज़्ज़त और फ़ख्र और दुश्मन के लिए बराबरी और उनके गुस्से का बायस है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए जिस वजह से इनकार किया वो ये थी कि वो जुब्बा रेशमी था, और आपने ये फरमाया कि ये वो लोग पहनते हैं जिनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़द के लिए मुतलकन खूबसूरती इख्तियार करने से इनकार नहीं किया, हत्ता कि उलमा का कहना है कि इस हदीस में ये दलील पाई जाती है कि वफूद से मुलाकात करते वक्त बेहतरीन और अच्छा लिबास पहनने की दलील पाई जाती है। रेफरेंस के लिए देखिए उम्दतुल कारी जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 147। नंबर 2, आपके लिए सस्ता लिबास पहनना जायज़ है, लेकिन आपको ये हक नहीं कि आप पुराने और बसीदा और फटे हुए कपड़े पहने। आपके लिए फटा पुराना लिबास पहनना कई एक वजूहात की बिना पर ममनू है। नंबर 1, हो सकता है कि ये लिबास शोहरत हो। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने भी लिबास शोहरत पहना अल्लाह सुब्हानहु व तआला रोज़े क़यामत उसे उसी तरह का लिबास पहनाएगा। और एक रिवायत में है फिर उसे आग में दहकाया जाएगा, और एक रिवायत में है उसे ज़िल्लत का लिबास पहनाया जाएगा। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 4029, सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 3606, और इसी तरह हदीस नंबर 3607, और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सहीह तरगीब हदीस नंबर 2089 में इसे हसन करार दिया है। सिर्फ महंगा और कीमती लिबास ही लिबास शोहरत नहीं, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात बोसीदा और फटे पुराने कपड़े भी लिबास शोहरत में शामिल होते हैं, और वो उस वक़्त जब उसके पास बोसीदा लिबास से बेहतर लिबास हो। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं, और शोहरत वाला कपड़ा मकरूह है वो ये लिबास है जो आदत से खारिज और बढ़कर हो और आदत से निचली किस्म का हो, क्योंकि सलफ़ रहमहुमुल्लाह बड़ा हुआ और निचला दोनों किस्म की शोहरत को नापसंद करते थे। और हदीस में है, जिसने भी लिबास शोहरत पहना अल्लाह ताला उसे लिबास ज़िल्लत पहनाएगा। और उमूर में सबसे बेहतरीन मयाना रवी है। रेफरेंस के लिए देखिए मजमूल फतावा जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 138। और शेखुल इस्लाम ये भी कहते हैं, और वो कपड़े जो शोहरत के लिए हैं वो लिबास है जिससे लोगों में बड़ा बनने का मकसद हो और उनसे ऊपर होने का इजहार हो, या फिर तवाज़ो और ज़ुहद मकसद हो। रेफरेंस के लिए देखिए मुख्तसरुल फतावी अल मिस्रिय्या जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 50। जुज़्बा ये अल्लाह की उस पर नेमत का शुक्र अदा करने के मुखालिफ है, और इस लिबास का ज़ाहिर करने में फ़क्र तंग दस्ती का दावा और अल्लाह ताला से शिकवा पाया जाता है। अबुल अहवस अपने वालिद मालिक से बयान करते हैं, वो कहते हैं मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक शख्स के पास जाता हूँ तो वो मेरी मेहमान नवाजी नहीं करता, और वो मेरे पास आता है तो क्या मैं उसे उसका बदला दूँ? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम उसकी मेहमान नवाजी करो। वो बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे परागंदा लिबास में देखा तो फरमाने लगे, क्या आपके पास माल है? तो मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला ने मुझे हर किस्म का माल दिया है, ऊँट भी हैं और बकरियाँ भी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, तो फिर अल्लाह की नेमत का तुझ पर असर नज़र आना चाहिए। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 4063, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 17231, और ये अल्फाज मुस्नद अहमद के हैं। शेख अल अरनऊत और इसी तरह अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इसे सही करार दिया है। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह इस हदीस की शरह करते हुए कहते हैं, वो अपनी हालत के मुताबिक साफ़ सुथरा और अच्छा लिबास ज़ेब तन करे, ताकि मोहताज और ज़रूरतमंद लोग उसे पहचान सकें और उससे सवाल कर सकें, और इसके साथ मकसद का ख्याल रखे और इसराफ और फजूल खर्ची न करे। रेफरेंस के लिए देखिए फ़तहुल बारी जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 260। जुज़ जीम, दीन का एहतमाम करने वालों पर तान करने वालों को आप मौका फराहम कर रहे हैं कि वो उनके सलूक और अफ़ाल में तान करें। जुज़ दाल, ये फ़ेल उम्मत के सलफ़ के तरीके में से नहीं है, बल्कि वो तो ज़रूरत के लिए अपना लिबास कीमती पहनते थे। जुज़हा, इसमें गुमराह किस्म के लोग मसलन सूफ़ी और फटा हुआ लिबास पहनने वाले जो ज़ुहद के नाम पर अल्लाह की हलाल करदा अशिया को हराम करते हैं, उनकी मुशाबहत होती है। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह कहते हैं, अबुल फ़रज इब्न अल जौज़ी रहमहुल्लाह का कौल है, मैं 4 वजूहात की बिना पर कीमती लिबास पहनने को नापसंद करता हूँ। पहली वजह,
یہ سلف کے لباس میں سے نہیں بلکہ وہ ضرورت کی بنا پر قیمتی لباس پہنا کرتے تھے۔ دوسری وجہ اس سے فقر و فاقہ کا دعویٰ ہوتا ہے، حالانکہ انسان کو حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اس پر اظہار ہونا چاہیے۔ تیسری وجہ اس سے نقلی زہد کا اظہار ہوتا ہے، حالانکہ ہمیں اسے چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ چوتھی وجہ اس میں شریعت سے باہر کام کرنے والوں سے مشابہت ہوتی ہے، اور جو کوئی بھی کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں شامل ہوتا ہے۔ اور طبری کہتے ہیں کاٹن کے لباس پر اونی لباس کو ترجیح دینے والا غلط ہے، حالانکہ اس کے حلال ہونے کی بنا پر اسے استعمال کرنا ممکن ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر القرطبی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 197۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء لباس اور زینت میں سے کوئی بھی چیز اپنے اوپر حرام کرنی جائز نہیں، چاہے وہ قیمتی اور بہت نفیس ہی کیوں نہ ہو، یا اسے مطلقاً ترک کرنا جائز نہیں، چاہے اس میں آپ کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة كذلك نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسباب زینت کو جنہیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اس طور پر قیامت کے روز خالصتاً اہل ایمان کے لیے ہوں گی، دنیوی زندگی میں مومنین کے لیے بھی ہیں۔ ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 32۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ آیت جمعہ اور عید اور وفود اور لوگوں اور بھائیوں سے ملاقات کے موقع پر نفیس اور قیمتی لباس پہننے پر دلالت کرتی ہے۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جب مسلمان ایک دوسرے کے ہاں ملنے جاتے تو وہ خوبصورتی اور جمال اختیار کرتے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر قرطبی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 196۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی مباح کردہ چیز میں سے کسی بھی چیز کو بطور تقرب چھوڑ دیتا ہے تو وہ غلطی اور گمراہی پر ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاویٰ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 137۔ اور ایک دوسری جگہ پر کہتے ہیں اور اسی طرح لباس ہے، چنانچہ جو کوئی بھی مالی بخل کرتا ہوا خوبصورت لباس زیب تن کرنا ترک کرے تو اسے ثواب نہیں ملے گا، اور جس نے مباح کو حرام کرتے ہوئے بطور عبادت ترک کر دیا تو وہ گناہگار ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاویٰ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 138۔ نمبر 4، جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے مباح کردہ لباس اللہ کی نعمت کا اظہار کرنے کے لیے پہنے تو آپ کو اس پر ثواب حاصل ہوگا، چاہے آپ کا لباس انتہائی صاف اور قیمتی ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے مباح کردہ لباس پہنا اور کھانا کھایا تاکہ وہ اللہ کی نعمت کو ظاہر اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں معاونت حاصل کر سکے تو اسے اس پر اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاویٰ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 137۔ اور شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا یہ بھی کہنا ہے اور جس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں معاونت حاصل کرنے کے لیے خوبصورت لباس پہنا تو وہ اس پر معجور ہوگا، یعنی اس کو ثواب ملے گا، اور جس نے ایسا لباس بطور فخر اور غرور اور تکبر کے پہنا تو وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر تکبر اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاویٰ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 139۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں گندہ لباس اور بدصورت لباس ایک موقع پر قابل مذمت ہے اور ایک جگہ قابل تعریف ہے۔ اگر یہ شہرت اور تکبر کے لیے ہو تو قابل مذمت، لیکن اگر تواضع اور انکساری کے لیے ہو تو قابل تعریف ہے۔ اسی طرح قیمتی لباس اگر تکبر اور غرور اور فخر کے لیے ہو تو یہ قابل مذمت ہے، اور اگر خوبصورتی اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اظہار کے لیے ہو تو قابل تعریف ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے زاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 146۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار اور نعمت کا شکر ادا کرنے اور اس جیسا لباس پہننے والے کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھنے کے مقصد سے خوبصورت لباس پہنے تو اسے مباح لباس پہننا کوئی نقصان اور ضرر نہیں دے گا، چاہے وہ انتہائی نفیس ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ایک شخص نے عرض کیا آدمی چاہتا ہے کہ اس کا لباس اور جوتا خوبصورت اور صاف ہو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی پسند فرماتا ہے۔ تکبر حق کو مٹانا اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 259 تا 260۔ نمبر 5، مسلمان شخص کے لیے قیمتی لباس خریدنا لازم نہیں، بلکہ بعض اوقات تو اس سے روکا جائے گا،
یہ اس صورت میں کہ اگر اس کے پاس وہ لباس خریدنے کا مال نہ ہو یا پھر اس کا مقصد غرور اور تکبر اور فخر ہو، اور اگر ایسا لباس دو شرطوں کی بنا پر نہ خریدے تو اسے ترک کرنے کا اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ پہلی شرط، وہ تواضع کرتے ہوئے نہ خریدے، نہ کہ بخل کرتے ہوئے۔ دوسری شرط، وہ اس کی خریداری مطلقاً ترک مت کرے بلکہ بعض اوقات مختلف مواقع اور تقریبات پر خرید لیا کرے، مثلا شادی بیاہ وغیرہ موقع پر، یا جب اسے ہدیہ دیا جائے تو لے لیا کرے۔ اہم یہ ہے کہ وہ اس کو پہننا مطلقاً ترک مت کرے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتے ہوئے عمدہ لباس ترک کر دیا، نہ کہ بخل کی بنا پر اور نہ ہی مطلقاً ترک کرنے کا اہتمام کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اسے اجر و ثواب عطا کرے گا اور اللہ تعالیٰ عزت و تکریم کا لباس پہنائے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاویٰ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 138۔ نمبر 6، معاملات اور امور میں میانہ روی اختیار کرنا اچھا اور بہتر ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو مہنگا اور بوسیدہ لباس پہننے میں کیوں محصور کر رہے ہیں، اور آپ ان دونوں کا درمیانی لباس زیب تن کرنے کے متعلق کہاں ہے؟ ابو الفرج ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں، سلف رحمہ اللہ متوسط اور درمیانہ قسم کا لباس پہنا کرتے تھے، نہ کہ مہنگا اور قیمتی لباس اور نہ ہی بوسیدہ قسم کا، اور وہ اس میں سے جمعہ اور عیدین اور بھائیوں سے ملاقات کے لیے بہتر اور اچھی قسم کا لباس اختیار کیا کرتے تھے، اور اچھا اور بہتر لباس اختیار کرنا ان کے ہاں کوئی کبھی بات نہ تھی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر القرطبی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 197۔ اسی طرح الموسوعۃ الفقہیہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 139۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، حق تو یہ ہے کہ مستقل طور پر اچھی اشیاء استعمال کرنا غرور اور تکبر اور اکڑ پیدا کرتی ہیں اور شبہات میں پڑنے کی راہ ہموار کرتی ہیں، کیونکہ جو بھی ان کا عادی ہو جائے تو بعض اوقات ایسی اشیاء نہ ملنے کی صورت میں وہ ان سے کم تر اشیاء استعمال نہ کر سکنے کی بنا پر ممنوع کام میں پڑ جائے گا۔ اسی طرح ان کو استعمال کرنا بعض اوقات ایسی چیز کو کرنے کی راہ ہموار کرتا ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذلک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسباب زینت کو جنہیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اس طور پر قیامت کے روز خالصتاً اہل ایمان کے لیے ہوں گی، دنیوی زندگی میں مومنوں کے لیے بھی ہیں۔ ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 32۔ اسی طرح عبادت میں تشدد اور سختی اکتاہٹ پیدا کرتی ہے جو اس کی اصل کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، اور مثلا فرائض پر اکتفا کرنا اور نفل اور نوافل کو ترک کرنے کی عادت بنا لینا عبادت کے معاملے میں سستی پیدا کرتا اور امور میں سب سے بہترین میانہ روی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 106۔ نمبر 7، ہر سستا لباس زیب تن کرنا زہد میں شامل نہیں ہوتا۔ اہل علم کے زہد میں ان کا قیمتی اور اچھا لباس معارض نہیں ہوتا، اور جو یہ نظریہ رکھتا ہے کہ صرف لباس میں ہی زہد ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی گھر میں انواع قسم کے قالین استعمال کرتا ہے اور گاڑیاں اور کھانے پینے کی کئی انواع استعمال کرتا ہے، اور پھر وہ اپنا زہد صرف اپنے لباس اور جوتے میں محصور کر دیتا ہے، لیکن یہ امت کے عبادت گزار اور زاہد اور علماء کا طریقہ کار نہیں ہے۔ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، تمیم داری رضی اللہ عنہ نے 1000 درہم کا جبہ خریدا جس میں وہ نماز ادا کیا کرتے تھے، اور مالک بن دینار رحمہ اللہ نے ایک قیمتی عدنی لباس خریدا تھا، اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا لباس 1 دینار کا خریدا جاتا تھا۔ جو اس عمل سے بے رغبتی کرتا ہے وہ سلف کے اس طریقہ کو ترک کر کے کہاں جا رہا ہے، اور اس کے بدلے وہ کھدر اور کھردرا اور اون کا لباس پہنتا اور پھر کہتا ہے اور تقوی کا لباس بہتر اور اچھا ہے۔ بہت دوری ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جن علماء کرام کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے انہوں نے تقوی کا لباس ترک کر دیا تھا۔ نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں، بلکہ وہ تو متقی اور اہل تقوی تھے اور معرفت و عقل و دانش رکھنے والے تھے، اور ان کے علاوہ باقی دوسرے صرف دعویٰ کرنے والے ہیں، لیکن ان کے دل تقوی و پرہیزگاری سے خالی ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر القرطبی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 196۔ نمبر 8، اور اگر آپ کہیں کہ یہ نفس کے ساتھ جہاد ہے اور ہمارے سارے افعال اللہ کے لیے ہیں نہ کہ مخلوق کے لیے، تو اس کا جواب یہ ہے، قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ اچھا اور نیا لباس پہننا نفس کی خواہش ہے اور ہمیں نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور مخلوق کے لیے خوبصورتی اختیار کرنا ہے، حالانکہ ہمیں حکم ہے
کہ ہمارے سارے افعال اللہ کے لیے ہیں نہ کہ مخلوق کے لیے؟ تو جواب یہ ہے، نفس کی ہر خواہش قابل مذمت نہیں، اور نہ ہی لوگوں کے لیے ہر خوبصورتی اور جمال اختیار کرنا مکروہ ہے، بلکہ اس سے منع اس وقت کیا جائے گا جب شریعت اس سے روکے گی یا پھر دینی معاملہ میں ریاکاری کی بنا پر ہو، کیونکہ انسان خوبصورت نظر آنا چاہتا ہے اور یہ نفس کا حصہ ہے جس میں اس کی ملامت نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے اپنے بال کنگھی کرنا اور آئینہ دیکھنا اور اپنی پگڑی سیدھی اور صحیح کرنا اور کپڑے کی کھردری سائیڈ اندر اور اچھی اور ملائم سائیڈ باہر کرنے میں ایسی چیز نہیں جو مکروہ ہو اور نہ ہی قابل مذمت ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر القرطبی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 197۔ نمبر 9، غالب طور پر قیمتی لباس پہننا بدن کے لیے افضل اور بہتر اور زیادہ پائیدار اور دیر پا ہوتا ہے، اور بالکل یہی معاملہ جوتے کا بھی ہے، کیونکہ یہ پاؤں کے لیے زیادہ راحت اور دیر پا ہوتا ہے۔ چنانچہ مسلمان شخص کا اپنی راحت و آرام کی حرص رکھنا اور اس کے لیے زیادہ رقم صرف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 10، میرے عزیز بھائی، آپ اپنے دل کو دیکھیں اور اوامر و نواہی کے اعتبار سے اپنے حالات کو ٹٹولیں اور خیال کریں، اور اپنے پروردگار کا قرب حاصل کرنے کے لیے اسے اپنا میزان مت بنائیں بلکہ اپنا لباس اچھا اور نفیس بنائیں۔ اسی لیے بکر بن عبداللہ المزنی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، لباس بادشاہوں والا پہنو اور اپنے دلوں کو خشیت الہی سے مارو۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ کہا کرتے تھے، جب تم لباس پہنو تو اچھا اور نیا لباس زیبتن کرو، کیونکہ یہ مردوں کی زینت ہے جس سے عزت و تکریم ہوتی ہے، اور بطور خشوع لباس میں تواضع چھوڑ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے۔ آپ کا گندا اور بوسیدہ لباس آپ کے معبود اور الہ کے ہاں قرب میں کوئی اضافہ نہیں کرے گا، جبکہ آپ ایک مجرم بندے ہوں، اور جب خشیت الہی اختیار کریں اور حرام سے اجتناب کریں تو آپ کا اچھا اور ستھرا لباس آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس پر تعلیق اور حاشیہ لگاتے ہوئے کہتے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح حدیث میں آیا ہے، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی نہ تو تمہاری شکل و صورت کو دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہارے کپڑوں کو، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور امام ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں، دنیا میں یہ زہد نہیں کہ عبا پہن لی جائے، اور نہ ہی سخت کھانے سے زہد حاصل ہوتا ہے، بلکہ زہد یہ ہے کہ دنیا کی امیدیں کم رکھی جائیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 11۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آدمی کو وہ لباس پہننا چاہیے جو اس کی حالت کے مناسب ہو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ صاحب وسعت اپنے وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کر دیا جائے تو وہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سورۃ الطلاق آیت نمبر 7۔ لہذا جو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار اور اللہ کی مباح کردہ طیب اور پاکیزہ سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بغیر کسی اسراف اور فضول خرچی اور بغیر تکبر کے اچھا لباس زیب تن کرے تو اس کے لیے یہ جائز ہے، یہ اس کی قدر اور ورع اور تقوی میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا، بلکہ انشاءاللہ یہ اس کی اچھی نیت کی بنا پر اسے اس کا اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اور انکساری کرتے ہوئے نفیس اور قیمتی لباس ترک کر دیا تو یہ اچھا امر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس سے شہرت نہ بن جائے، یا پھر وہ اپنے یا کسی دوسرے پر طیب اور پاکیزہ اشیاء میں سے کوئی چیز حرام نہ کر دے، یا پھر وہ اس طریقہ پر نہ ہو کہ مستقل استعمال کرے چاہے اس کی کوئی بھی حالت ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، قیمتی کپڑوں مثلا ریشمی اور قیمتی لباس وغیرہ سے اجتناب کرنے میں کیا اجر و ثواب حاصل ہوگا یا نہیں؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، سب تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کیا ہے، مثلا ریشم، تو اس کے ترک کرنے پر بالکل اسی طرح اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے جس طرح اس کو استعمال کرنے والے کو سزا ملتی ہے، لیکن مباح اشیاء میں سے زائد اشیاء کے ترک کرنے پر اجر و ثواب حاصل ہوگا، اور وہ یہ ہیں کہ دینی مصلحت کی بنا پر جن اشیاء کی اسے ضرورت نہیں، جس طرح کے مباح اشیاء میں اسراف بھی جائز نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل، بلکہ وہ اس میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 67۔ اور ایک مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی جہنمیوں کے متعلق فرماتے ہیں، انہم کانوا قبل ذلک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، بلا شبہ وہ اس سے پہلے نعمتوں میں پلے ہوئے تھے
اور وہ بہت بڑے گناہ پر اڑے رہتے تھے۔ اور ایک مقام پر فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اور آپ اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ لگا کر بند نہ رکھیں اور نہ ہی اسے بالکل کھول دیں کہ آپ ملامت اور حسرت کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 29۔ اور ایک مقام پر فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اور رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دیں اور فضول خرچی مت کریں، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 تا 27۔ مباحات میں حد سے تجاوز کرنا اسراف کہلاتا ہے اور یہ حرام کردہ ظلم و زیادتی میں شامل ہوتا ہے، اور اس کا زائد ترک کرنا مباح میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن مطلقاً طور پر مباح امور سے رک جانا، مثلاً گوشت اور روٹی کھانے یا پھر پانی پینے یا روئی اور کاٹن کا لباس نہ پہننا بلکہ صرف اونی لباس ہی زیب تن کرنا اور نکاح اور شادی نہ کرنا اور اسے مستحب زہد میں شمار کرنے والا شخص جاہل اور گمراہ ہے، جو عیسائی زاہدوں کی جنس میں شامل ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ پاکیزہ اشیاء حرام مت کرو اور نہ ہی ظلم و زیادتی کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 87۔ اور ایک مقام پر فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں پاکیزہ اور حلال رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور جس اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو اس کا تقوی اختیار کرو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 88۔ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت نے پاکیزہ اشیاء مثلاً گوشت وغیرہ نہ کھانے اور نکاح نہ کرنے کا عزم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں جناب انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جن میں ایک یہ کہتا ہے میں تو روزہ ہی رکھوں گا اور کبھی افطار ہی نہیں کروں گا، اور دوسرا کہتا ہے کہ میں قیام کروں گا اور نیند نہیں کروں گا، اور ایک کہتا ہے کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، اور قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، عورتوں سے شادی بھی کی ہے اور گوشت بھی کھاتا ہوں۔ جس نے بھی میری سنت اور طریقے سے اعراض اور بے رغبتی کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دھوپ میں کھڑے ہوئے دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے یہ ابو اسرائیل ہے، اس نے نظر مان رکھی ہے کہ یہ سایہ اختیار نہیں کرے گا اور نہ ہی کلام کرے گا اور روزہ ہی روزہ رکھے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے حکم دو کہ یہ سایہ اختیار کرے اور کلام بھی کرے اور بیٹھ جائے اور اپنا روزہ مکمل کر لے۔ ایک مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، ہم نے جو تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم اس ہی کی عبادت کرتے ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 172۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ اشیاء کھانے اور شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور طیب اور پاکیزہ وہ ہے جس سے انسان فائدہ حاصل کرے، اور اللہ تعالیٰ نے خبیث اور گندی چیز حرام کی ہے جو اسے نقصان اور تکلیف دیتی ہے، اور اسے اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا جو اللہ کی اطاعت والے اعمال ہیں، اور جن امور کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرنے اور ممنوع کام کو ترک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاویٰ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 133 تا 134۔ تنبیہ: اس سے قبل جو کچھ بیان ہوا ہے وہ جوتوں کو بھی شامل ہے، اور یہ دونوں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں جمع کر کے ذکر کیے گئے ہیں کہ جب یہ بیان کیا گیا ہے کہ آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اور اس کا جوتا اچھا ہو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا اور اس کا انکار نہیں کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بغیر کسی اسراف اور فضول خرچی اور فخر و تکبر کے کھاؤ پیو اور لباس پہنو اور صدقہ و خیرات کرو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سنن نسائی حدیث نمبر 2559، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3605۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن نسائی میں اسے حسن قرار دیا ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو پہنو، لیکن دو چیزوں کے بغیر فضول خرچی اور اسراف اور فخر و تکبر کے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح بخاری کتاب اللباس جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 2180۔ واللہ تعالی اعلم۔
اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ فتویٰ نمبر 97019 والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.